بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے اور قبرستان میں پہنچ کر ایک علیحدہ جگہ پر بیٹھ کر سوچنے لگے۔ نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس جنازے کے ولی تھے، آپ ہی علیحدہ بیٹھ گئے؟ فرمایا، ہاں، مجھے قبر نے آواز دی اور مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں ان آنے والے کے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، تو ضرور بتا۔ اس نے کہا، ان کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، مونڈھوں کو باہوں سے جدا کر دیتی ہوں اور باہوں کو پہنچوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو پاؤں سے جدا کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور فرمایا کہ دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کا دھوکہ بہت ہی زیادہ۔ اس میں جو عزیز ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس میں جو شان و شوکت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے۔ اس کا جوان بہت ہی جلد بوڑھا ہو جائے گا، اس کا زندہ بہت ہی جلد مردہ ہو جائے گا۔ اس کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یہ کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور وہ بے وقوف ہے جو اس کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس کے وہ دل دادا جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں نکالیں، بڑے بڑے باغ لگائے، صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے کہ صحت کے بہتر ہونے سے ان میں نشاط پیدا ہوا اور اس سے گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت سے قابل رشک تھے، باوجود یہ کہ مال کے کمانے میں ان کو رکاوٹیں پیش آتی تھیں، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ ان پر لوگ حسد کرتے تھے لیکن بے فکر مال کو جمع کرتے رہتے تھے اور اس کے جمع کرنے میں ہر قسم کی تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتے تھے۔ لیکن اب دیکھ لو، مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے بدنوں کو کیا بنا دیا، کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنا دیا۔ وہ لوگ دنیا میں اونچی اونچی اور اونچے اونچے فرش اور نرم نرم گدوں پر نوکروں اور خادموں کے درمیان آرام کرتے تھے۔ عزیز و اقارب، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، ہمسایوں میں، سب میں وہ اکڑ کر چلتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ آواز دے کر ان سے پوچھ کہ کیا گزر رہی ہے۔ غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہوئے ہیں، سب ایک ہی زمین میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے مالدار سے پوچھ کہ اس کے مال نے کیا کام دیا جو اس نے دنیا میں جمع کیا۔ ان کے فقیر سے پوچھ کہ اس کے فقیر نے کیا نقصان کیا۔ ان کی زبان کا حال پوچھ جو بہت ہی چہکتی تھی، ان کی آنکھوں کو دیکھ جو ہر طرف دیکھتی تھیں، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال دریافت کر ان کے خوبصورت اور دل ربا چہروں کا حال پوچھ۔ کیا ہوا؟ ان کے نازک بدن کو معلوم کر کہاں گیا اور کیڑوں نے ان سب کا کیا حشر بنایا؟ ان کے رنگ کالے کر دیے، ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، اعضاء کو الگ الگ کر دیا، جوڑوں کو توڑ دیا۔ آہا، کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت حاضر رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے؟ وہ کہاں چل دیے؟ وہ کہاں ہیں؟ ان کو بلائیں۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں رونے لگ گیا، قبر کے یہ الفاظ سن کر میں رونے لگ گیا۔ قبر مجھے پکار رہی تھی کہ ان سے پوچھ وہ خدام کہاں گئے جو تیرے ساتھ ہر وقت رہتے تھے، تو ان کو بول کہ وہ آئیں، لیکن وہ نہیں آتے۔
یہ سب ان کی دنیا میں ہی چلتی تھی، مگر بعض خوش نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنی قبروں میں لذتیں اڑا رہے ہیں، تر و تازہ چہروں کے ساتھ راحت و آرام میں ہیں۔ لیکن یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دھوکے کے گھر میں اس گھر کو یاد رکھا، دنیا میں قبر کو یاد رکھا، اس کی امیدوں سے اس کی امیدوں کو، قبر کی امیدوں کو مقدم رکھا، اور اپنے لیے توشہ جمع کیا، اور پہنچنے سے پہلے ہی اپنے جانے کا سامان پیدا کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، مجھے قبر نے کہا کہ تجھے امید ہے یہ کم وقت دنیا تیرے ساتھ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے تو اس کو کوچ کے گھر میں ہمیشہ رہے گا؟ تیرے یہ وسیع مکان، تیرے باغوں کے پکے ہوئے پھل، تیرے نرم نرم بستر، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ سب کے سب ایک دم رکھے رہ جائیں گے۔ جب ملک الموت آ کر مسلط ہو جائے گا، کوئی چیز اس کو ہٹا نہ سکے گی، پسینوں پر پسینے آنے لگیں گے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، اور جان کنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا۔ افسوس، صد افسوس، اے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، اپنی باپ کی آنکھ بند کر رہا ہے، کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے میں ڈال رہا ہے۔ کل تجھے یہ سب کچھ پیش آنا ہے۔ اور بھی اس قسم کی باتیں فرمائیں۔ پھر وہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہوتا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے، اور لمبی لمبی آرزوؤں اور دنیا کی امیدوں میں مشغول رہتا ہے۔ ارے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکے میں نہیں پڑا کرتے۔ تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے، اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے، اور موت تیرے اوپر سوار ہے۔ آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل کو ان پر رنج کرے گا۔ دنیا میں چوپائے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح تو نے زندگی گزار دی۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔